آج 8واں روزہ ہم اختیار کریں گے۔ ناظرین، جیسے کہ رمضان میں ہم بات کرتے ہیں نماز کی، روزے کی، نیک اعمال کی، وہاں پر بہت ساری کچھ ذمہ داریاں ہم پر بڑھ بھی جاتی ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں جو ہماری ٹیم روز ایک ٹاپک سلیکٹ کرتی ہے اور اس کو ہم علماء کرام کے سامنے بھی رکھتے ہیں۔ تو آج کا ایک موضوع بڑا اہم ہے کہ یہ جو پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں، یہ پیشہ ور بھکاری جو ہوتے ہیں، ان کو بھیک دینا کیا صحیح ہے، یا ایسا تو نہیں کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، یا پھر کسی ایسے ادارے کو، کسی ایسے گروہ کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو معاشرے میں بد عملی پھیلا رہا ہے، یا بے علمی پھیلا رہا ہے، یا معاشرے میں لوگوں کو بھکاری بنا رہا ہے۔ اسلام میں بے شک حکم ہے کہ آپ صدقہ اور خیرات کریں، مدد کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تاکید فرمائی گئی ہے، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کی مدد کرتے ہوئے تحقیق ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق مارا جائے۔ یعنی اگر آپ کسی جگہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے سامنے ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو روز ایک ہی انداز سے مانگتا ہے، اس کو اگر کپڑے دیں تو یہ کپڑے اگلے دن وہ نہیں پہنا ہوتا، اس کو اگر کھانا دیں تو یہ کھانا نہیں کھاتا، بلکہ یہ کھانا ہوٹل پہ جا کر ہوٹل والوں سے کہتا ہے جناب اس کو کیش دے دو مجھے، اور آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے میں بہت بھوکا ہوں، مجھے اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی چاہیے۔ اور ایک جگہ ایک شخص ہے جو خاموشی سے بیٹھا ہے اور وہ اپنی عزت نفس مجروح ہونے سے ڈر رہا ہے۔ یعنی جب انسان جو عزت والا انسان ہوتا ہے وہ اپنی عزت نفس مجروح کر کے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اسلام میں مدد کرنے کا حکم تو سب سے پہلے ہے کہ پہلے اپنے خاندان میں دیکھیے، اپنے اہل خانہ میں دیکھیے، پھر اپنے پڑوس میں دیکھیے، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے۔ تو یہ سوچنا آپ نے اور ہم نے ہے کہ کون ضرورت مند ہے اور ہمیں کس کی مدد کرنی چاہیے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور یقیناً کچھ مراحل ایسے آ جاتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ پروفیشنل گداگر نہیں ہے، یہ پروفیشنل بیکاری نہیں ہے، ہاں ضرورت مند ہے، لگتا ہے ضرورت مند، لیکن آپ کو کہیں سے ایسا نہیں لگ رہا یہ ہم کسی ایسے گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ جو معاشرے میں یہ اس طرح کی برائیاں پھیلا رہا ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ ہاں امداد کرنی ہے، آپ کے پاس کچھ نظر آتے ہیں لوگ اور آپ کو یہ لگتا ہے پروفیشنل نہیں ہے لیکن بہرحال ضرورت مند ہیں، ہو سکتا ہے وہ ایک روٹی کا حقدار ہو اور آپ اس کو 2 روٹی دے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں تو مولا علی علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دروازے پہ کوئی سائل آئے اور اگر وہ تم سے مانگے تو یہ مت دیکھا کرو کہ وہ اس بات کا حقدار ہے یا نہیں، تمہارے پاس ہوا کرے تو دے دیا کرو۔ اگر وہ اس بات کا حقدار ہوا تو تمہیں اللہ وہ دے گا جس کے تم حقدار ہو، اور اگر تم نے اس کو دے دیا اور وہ حقدار نہیں تھا، مثال کے طور پر اس نے 2 روٹیاں مانگی، تھا وہ 1 روٹی کا حقدار لیکن تمہارے پاس 2 روٹیاں تھیں تم نے دے دی، وہ 100 روپے مانگ رہا تھا، تمہارے پاس 200 روپے تھے تم نے دے دیے، وہ اس بات کا حقدار نہیں تھا مگر تم نے اپنی خوشی سے 200 روپے دے دیے، وہ 100 روپے مانگ رہا تھا، اس کی ضرورت 100 روپے تھی، یہ آپ کی ثواب دید پر ہے، تو پھر اللہ آپ کو وہ دے گا جس کے آپ حقدار نہیں تھے، وہ بھی دے گا اللہ آپ کو۔ تو جب ہم اور جی کھول کر صدقہ اور خیرات کیا کیجئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں بے حساب دیتا ہے، تو پھر اللہ کی مخلوق میں بانٹنے کے لیے جو اس کا حق ہے جو ہمیں اللہ عطا فرماتا ہے، اس میں اللہ کی مخلوق کا حق ہے کہ ہمیں اسے دینا ہے۔ تو جب اللہ سے ہم بے حساب لے لیتے ہیں تو پھر کسی کو دیتے ہوئے حساب کیوں مانگتے ہیں؟